لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان کے اندر اتارتے تو یہ کافر لوگ اعتراض کرتے کہ اس کی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیوں نہیں کیا گیا۔ اعجمی و عربی، عجیب بات ہے کہ کتاب تو عجمی زبان میں ہے اور پیغمبر عربی زبان بولنے والا ہے۔ میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، اور یہ قرآن ان کے لیے اندھا پن ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دور دراز جگہ سے پکارا جاتا ہے۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی ہے کہ میرا پیغمبر یہ کافر لوگ جو آپ پر باتیں کرتے ہیں، آپ پر اعتراض کرتے ہیں، یا اللہ کی کتاب قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں آپ سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی کی گئی ہیں، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کا رب بڑی بخشش والا ہے اور سزا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ جو توبہ کر لے گا تو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر کسی نے توبہ نہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ اسے سخت سے سخت سزا دیں گے۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ بعض مکہ کے کافر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن یا کتاب اللہ کی طرف سے عجمی زبان کے اندر اتاری جاتی تو پھر ہم مانتے کہ یہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کہ یہ خود تو عربی بولتے ہیں لیکن ان پر جو کتاب اتاری گئی وہ عجمی زبان میں ہے، حالانکہ یہ عجمی زبان کو جانتے نہیں لیکن پھر بھی اس کو پڑھ کے سناتے ہیں، تو یہ ان کا معجزہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر یہ فضول قسم کی باتیں ہیں، اگر انہوں نے ایمان لانا ہوتا تو یہ ایمان لے آتے۔ اگر اسی قرآن کو عجمی زبان کے اندر نازل کیا جاتا تو پھر ان کا اعتراض یہ ہوتا کہ ہم عربی زبان بولنے والے ہیں، یہ پیغمبر بھی عربی زبان بولنے والا ہے، اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی تو پھر عجمی زبان میں کیوں آئی ہے؟ ہمیں تو اس کی آیتیں سمجھ نہیں آتی، عربی زبان میں نازل ہونی چاہیے۔ تو میرا پیغمبر آپ ان کے اعتراضات سے پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ جو اس قرآن پر ایمان لائے گا یہ قرآن اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کے کان میں گویا ڈاٹ ہے، اور یہی قرآن اس کے لیے اندھا پن ہے۔ یعنی جو اس پر ایمان نہیں لاتا، یہ قرآن پھر اس کو ایسے راستے پر ڈال دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر فرمایا ہے، یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا میرا پیغمبر اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دور دراز جگہ سے پکارا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب کسی کو دور دراز جگہ سے آواز دی جائے، پکارا جائے، تو پہلے تو وہ سنتے ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن ان کے لیے ایسے ہے جب آپ ان کے سامنے پڑھتے ہیں
تو گویا دور دراز سے کوئی انہیں آواز دیتا ہے، یہ سنتے ہی نہیں، اور اگر سنتے ہیں دور دراز کی آواز کو تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے آواز نہیں آ رہی، یہ کسی اور کو پکار رہا ہے۔ فرمایا کہ ان کی مثال بھی ایسے ہے، قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، یہ اس پر عمل نہیں کرتے، تو یہ ایسے ہیں گویا یہ قرآن سے بہت زیادہ دور ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، فرمایا میرا پیغمبر اگر آپ کی کتاب میں انہوں نے اختلاف کیا ہے تو اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں بھی اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کے عذاب والی بات طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو دنیا میں ہی ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اللہ کے ہاں یہ بات طے ہے کہ آخرت میں انہیں سزا ملے گی، اور جو وقت مقرر ہے اسی پر عذاب آئے گا۔ اب یہ جتنے نافرمانیاں کرتے ہیں کرتے رہیں، اپنے وقت مقررہ پر انہیں سزا ملے گی۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ، اور یہ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں، مِنْهُ مُرِيبٍ، جو انہیں مزید تردد میں ڈال رہا ہے۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا، جو نیک عمل کرے گا فَلِنَفْسِهِ، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، وَمَنْ أَسَاءَ، اور جو برے عمل کرے گا فَعَلَيْهَا، تو اس برائی کی سزا بھی اسی پر ہوگی۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میرا پیغمبر آپ کا رب اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک